یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامنے کے درود پاک پڑھیں گے۔ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں یا کسی بھی وقت ایک مرتبہ درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو ہم نے تھوڑا غور سے سمجھنا ہے کہ اگر انسان دنیا کا امیر ترین انسان ہو اور اپنی ساری دولت لے کر پوری دنیا میں گھومے پھرے نکل جائے اور یہ سمجھے کہ میں رب تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کو کسی ایک رحمت کو خرید لوں گا تو وہ نہیں خرید سکتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے امتیوں پر کرم دیکھیں کہ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا رب تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو پھر بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دوران خطبہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں چونکہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے دور حاضر میں کچھ واقعات ایسے ہوئے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے موضوع کو میں نے چنا، کیونکہ آج کچھ ہماری ناکامیوں کی وجہ سے کچھ ہماری سستیوں کی وجہ سے کہ کچھ ایسے عقیدے فتنے اٹھے ہیں جو پہلے اٹھے تھے اب دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کئی جگہوں پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان مبارکہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ آتی ہے اور حضور کی ختم نبوت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا انا مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میرے سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمارت بنائی، ایک روایت میں وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، ایک روایت میں وَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا کے الفاظ ہیں۔ اس نے اس عمارت کو مکمل کیا اور حسین بنایا، اور پھر اس عمارت کے اندر ایک اینٹ کو چھوڑ دیا، لوگ آتے اس عمارت کے ارد گرد چکر لگاتے، اس کی
حسن و جمال کو، اس عمارت کو دیکھ کے تعجب کرتے کہ یہ عمارت کسی بنانے والے نے واقعی بنائی ہے، لیکن جب اس ایک اینٹ کو دیکھتے تو کہتے یار یہ اینٹ جو ہے اس کے حسن و جمال میں کمی کر رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال میرے سے پہلے آنے والے انبیاء کرام کی طرح کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح اس گھر کی مثال ہے کہ انبیاء کرام آئے اور نبوت کے دروازے کو، نبوت کے گھر کو کمپلیٹ کرتے گئے، اور میں ہی وہ باب نبوت کی آخری اینٹ ہوں جس نے اس گھر کو کمپلیٹ کر دیا، جس نے اس گھر کو مکمل کر دیا۔ اب یہاں پر دورے حاضر کے اٹھنے والے قادیانی فتنوں میں سے ایک کہنے لگا کہ مناظرہ ہوا، یہ حدیث مبارکہ پیش کی گئی، اب اس عقل کے اندھے نے حدیث مبارکہ بھی غور سے نہیں پڑھی، جب بات چلی تو کہنے لگا کہ ہمارا غلام قادیانی جو ہے وہ اس عمارت کو پلستر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب اس عقل کے اندھے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حدیث مبارکہ میں لفظ ظاہر کا اکملہ کہ اس عمارت کو مکمل کر دیا، تو عمارت تو پلستر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ کہنے لگا کہ نہیں، پھر وہ رنگ روگن کرنے آیا تھا۔ فرمایا اس حدیث مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں احسن ہو، یعنی اس سے حسین و جمیل بنا دیا، تو کوئی بھی عمارت رنگ سازی کے بغیر حسین و جمیل نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ کوئی بھی جز باقی نہ رہے کہ آنے والا کوئی شخص یہ کہے کہ اس میں یہ کمی تھی، یہ کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کثیر موجود ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی فتنے اٹھے، مسیلمہ کذاب آیا، حضور کے دور انور کے اندر ہی حضور کے بعد پاس آیا، پڑھنے تو کلمہ آیا تھا لیکن دل میں کچھ کمی باقی تھی، آیا آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کا کلمہ اس وقت پڑھوں گا جب آپ مجھے اپنے بعد نبوت کا کچھ حصہ عطا فرمائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اٹھایا تو فرمایا کہ میں تمہیں یہ ایک تنکا بھی نہیں دوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص واپس چلا گیا، جا کر اس نے اپنا گروہ بنایا اور ختم نبوت کا، اپنے نبوت کا اعلان کیا، اور حضور کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور کے اندر جنگ لڑی گئی اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر اسے واسطے جہنم کیا گیا۔ اب یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو دیکھنے کا یہ ذرا غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان کے اندر صحابہ کرام میں سے کل 250 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر جنگ لڑی گئی اس کے اندر کم و بیش 1200 صحابہ کرام شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں، اور وہ 1200 میں سے 700 ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، قرآن کے عالم ہیں۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت کے لیے جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب اعلان کیا تو فرمایا کہ آ جاؤ بدری صحابہ والے بھی آ جاؤ، بدر میں جنگ لڑنے والے بھی صحابہ آ جاؤ، احد میں لڑنے والے بھی آ جاؤ، خندق میں لڑنے والے بھی آ جاؤ کہ حضور کی ختم نبوت برقرار ہو۔ اور پھر دور حاضر کے اندر قریب ہی قادیان سے ایک فتنہ اٹھا، مرزا غلام قادیانی۔ اس سے پہلے ایک چیز کو دیکھیں کہ بعد مذہب قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے، نعوذ باللہ۔ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا کہ حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کو ممکن بھی جانے تو وہ بھی کافر ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آیات کریمہ میں واضح طور پر حضور کی ختم نبوت کا موجود ہے، تو پھر بھی اگر کوئی ممکن جانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اس نے کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی، کسی نبی کا آنا ممکن ہے، یہ بھی برطانیہ کا پروپیگنڈا تھا۔ اس نے ان کو لانچ کیا۔ جب لوگوں کے ذہن اس بات پہ پختہ ہوئے کہ حضور کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہے، تو پھر مرزا غلام قادیانی نے اسی تھیوری پر چلتے ہوئے عقیدہ اپنی نبوت کا اعلان کیا۔
کہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے ہی بات کچی ہو چکی تھی، پھر اسی کے اوپر چلتے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ پھر اس وقت جب اسلام ڈگمگا رہا تھا، جب طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے تھے، اس وقت میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور فتویٰ لکھ کر 350 سے زائد عرب علماء سے سائن کروا کے یہ بتا دیا کہ یہ تمام لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ کافر ہیں، دار اسلام سے باہر ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ منصب کا نبیًا منصب کا نبیًا۔ اسی طرح دور حاضر میں بھی چند واقعات ہوئے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی قربانیاں بھی کی، اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اندر ہی اندر اسلام کو کھوکھلا بھی کرتے ہیں، ملک پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسے اکھنڈ بھارت بنائیں گے، پاکستان کا نام و نشان ہٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنا ہے، انشاءاللہ یہ قائم اور دائم رہے گا۔ درود پاک پڑھیے، صلوات و سلام کہ ہم غور کریں کہ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان پر کتنی اپنے عشق کو نچھاور کرتے ہیں، کتنی دیر ہم حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی حضور کی محبت میں کر رہے ہیں اور یہ بھی حضور کی محبت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔